چکر میں، نمبر بنانے کے چکر میں یہ کہتے ہیں کہ بانی کی سختی کے حوالے سے زیادہ بڑا بیان کون دے گا، اور حالانکہ سختی ہے کوئی نہیں، میں تو ڈینائی کرتا ہوں اس چیز کو، اور یہ ارریلیونٹ ہو گئے. ان کو کیا ہے، مہنگائی میں کمی ہوئی ہے اس کو ویلکم کریں. بانی کی کسی کو پرواہ نہیں ہے، قوم کو پرواہ ہے کہ ان کی بھوک کیسے مٹتی ہے، غربت کیسے مٹتی ہے، ان کے بچوں کو روزگار کیسے ملتا ہے، ان چیزوں کی پرواہ ہے قوم کو. تو یہ بانی شانی کو ڈیتھ سیل ہے نہیں ہے، کھانا آ رہا ہے نہیں آ رہا، پارٹی میں لڑائی ہو گئی نہیں ہوئی، اب کسی کو پرواہ نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں ہمارے لیے کیا ہے، ہمیں بتاؤ کہ ہمارے روزگار کا کیا بندوبست کیا ہے، ہمارے مہنگائی میں کمی کا کیا بندوبست کیا ہے. اچھا طاہر صاحب، آپ نے کہا کہ وہ ارریلیونٹ ہو گئے ہیں، لیکن اگر وہ ارریلیونٹ ہیں تو ان کی ملاقاتوں پر پابندی، وکلاء کی ملاقاتیں، سب کچھ یہ بھی فیکٹ ہے نا. بھی بند ہوئی تو میں بحیثیت ایک صحافی آپ کے سامنے کہتا ہوں، اور میں حقائق پر ہی بات کرتا ہوں، اور آج بھی میں یہ کہہ رہا ہوں ان کی ملاقاتیں بند ہوئی ہیں. یہ آن پرپز ہوتی ہیں؟ کیا پروٹوکول ہے؟ تھوڑی سپیس تو الاؤ کرنی ہے بھی، آپ انہیں ارریلیونٹ بے شک گردانے، لیکن پھر بھی ملاقاتیں تو بند ہوتی ہیں ان کی. معاملہ چل پڑا تھا نا کہ جی یہ وش لسٹ ہے ہماری، اور یہ ہماری خواہشات کو پورا کیا جائے. آئی ڈونٹ تھنک دیٹس پاسبل. طاہر صاحب، ایک چیز ہے کہ ظاہری بات ہے ہمارے ملک میں ایک ڈیموکریٹک ڈسپنسیشن ہے، آپ ایک الیکٹڈ ایم این اے ہیں اور وفاقی وزیر اطلاعات ہیں، گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، بٹ ہم وی آر پارٹ آف دا گلوب. اعظم کی تصویریں لگائی گئی تھیں. آذر جان میں جس طرح گرم جوشی سے استقبال کیا گیا ہے اور جن تاثرات کا اظہار کیا گیا ہے، جہاں جا رہے ہیں الائنسز بن رہے ہیں، لوگ عزت کر رہے ہیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ ان چیزوں کا کوئی امپیکٹ ہوتا ہے. یہ لابنگ فرمز ہائر کی ہوئی ہیں چند پولیٹیکل پارٹیز نے شور وبیلا کرنے کے لیے، وہاں سے کسی کو ٹویٹ کروا دیتے ہیں، کسی سے کچھ کہلوا دیتے ہیں. میری جہاں تک رائے ہے، پاکستان آئسولیشن کا شکار تھا بانی چیئرمین پی ٹی آئی کے دور میں. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ایس سی او سے لے کے طیب اردغان کے دورے تک پاکستان میں وہ ہو گیا جس کا سوچا نہیں جا سکتا. پوری کنٹریبیوشن ہے، ایس ایف سی کا پورا انپٹ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے تو بڑی اچھی بات ہے پچھلے ایک سال میں جو معاملات ہوئے، اور آگے انشاءاللہ تعالیٰ مزید بہتری آئے. آپ کو یعنی کہ ان رپورٹ سے فرق نہیں پڑتا اور آپ کرتے جائیں؟ دیکھیے تین پورٹ فولیوز تھے اس وقت میرے پاس. انفارمیشن کے علاوہ کلچر کا پورٹ فولیو ہے، علیم خان صاحب کے پاس کمیونیکیشن کے علاوہ بورڈ آف انویسٹمنٹ کا اور پرائیویٹائزیشن کا پورٹ فولیو ہے. میرے پرائم منسٹر کی طرف سے، منسٹر کی طرف سے اس کو لے کے چلے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹیم ورک بڑھے گا، ایفیشنسی امپروو ہوگی. تو میں تو اس کو سمجھتا ہوں یہ خوش آئند ہے. اور یہ بالکل وہ بھرتی کے لوگ نہیں کیے گئے کہ جی بس کیبنٹ ایکسپینڈ کرنی تھی تو جو مرضی کرو. باقاعدہ بڑی ارک ریزی ہوئی ہے ایک ایک نام کے اوپر، بڑا غور ہوا ہے اس پر، دیکھا گیا ہے کون کیپیبل لوگ تھے اور کس کو کیا ٹاسک دیا جا سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ آج کل میں پورٹ فولیوز بھی اناؤنس ہو جائے تو اس سے مزید کلیئرٹی آ جائے. جیسے کارکن اختیار ولی جیسے ساتھی، ان کا کوئی نیبل بدل نہیں ہو سکتا، نہ ان کی کوئی ریپلیسمنٹ ہوتی ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ، دیکھیے جہاں پہ ہماری کولیشن ہے اس میں بہت ساری پارٹی شریک ہیں، بہت سارے لوگ شریک ہیں. تو ایک اوور آل اسپیکٹرم میں دیکھیے ایم کیو ایم کے بھی مصطفیٰ کمال صاحب کو انکلوڈ کیا گیا ہے، اوون چودھری صاحب کو انکلوڈ کیا گیا ہے، پرویز خٹک صاحب کو انکلوڈ کیا گیا ہے. ہم اپوزیشن پارٹیوں سے ملتے ہیں، ملاقاتیں شروع ہوتی ہیں، عمران خان صاحب پر سختیاں شروع ہو جاتی ہیں. اب بتایا جا رہا ہے کہ ان کو ڈیتھ سیل میں رکھا گیا ہے، ان سے ملاقات بند کر دی گئی ہے، اور بہت سے مسائل ہیں. طاہر صاحب، سیاسی مخالفتیں اپنی جگہ، آپ کے قائدین نے بھی جیلیں کاٹی ہیں، مسائل بھی دیکھے ہیں، پر کچھ بہتر پریسیڈنٹ بھی سیٹ ہونے چاہیے. یہ ڈیتھ سیل والی بات کیا آپ یہ کنفرم اور ڈینائی کر سکتے ہیں؟ دیکھیے یہ عمران خان ایک ریلیونٹ آدمی ہو گیا ہے، اور یہ ان کی پارٹی کی ایک کوشش ہے ان کو ریلیونٹ کرنے کی. میرے لیے تو خبر آج یہ ہے کہ مہنگائی جو ہے وہ کم ترین سطح پہ آ گئی 1.5% پہ، اور یہ 2015 کے بعد اب مہنگائی اتنی کم سطح کے اوپر آئی ہے. تو میں تو ان مسائل کو دیکھ رہا ہوں کہ مہنگائی. ناظرین السلام علیکم، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. ہم آپ کے لیے بر وقت تمام تر جتنے بھی ملکی حالات ہوں یا بین الاقوامی صورتحال ہو، ہماری پوری کوشش ہوتی ہے اور انشاءاللہ آگے بھی ہوگی کہ آپ تک تمام تر جتنے بھی ویڈیوز ہیں، چاہے وہ کسی بھی نیوز چینل سے ریلیٹڈ ہوں، ان کی ٹاک شوز ہوں، ہماری پوری کوشش ہوگی آپ تک بر وقت لے کر آئیں. اور آپ اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا کہ آپ کو کس ہمارے جرنلسٹ ہیں، آپ کے فیوریٹ کون ہیں، اور
कौन सा प्रोग्राम आप देखना चाहते हैं, अपने कमेंट्स में लाजमी हमें इतला किया कीजिए। जैसे कि डॉक्टर शाहिद मसूद साहब के हवाले से आजकल कमेंट्स में ये चीज़ें सामने आ रही हैं कि उनका तमाम तर जितने भी उनके प्रोग्राम्स होते हैं वो मुकम्मल आप तक पहुंचाए जाएं। हमारी पूरी कोशिश है, इंशाअल्लाह ताला आप तक पर वक्त पहुंचाएंगे। अपना रखें ख्याल, ऐसे ही हमारे चैनल को लाइक करते रहें और सब्सक्राइब करते रहें। अल्लाह हाफिज़।